سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حضرت علامہ عزیز الرحمن مقائی صاحب جو اپنے مدلل اور مفصل بیان ہم لوگوں کو سنا رہے تھے. دل یہی چاہ رہا تھا کہ حضرت بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن وقت میں تنگی ہے، اس لیے آپ نے ابھی سید صاحب کا بھی بیان سماعت فرمانا ہے. عشق احمد قلب کی تطہیر ہے. پھر خاموش بیٹھ گئے. عشق احمد قلب کی تطہیر ہے، یہ مریضوں کے لیے اکسیر ہے. یہ مریضوں کے لیے اکسیر ہے. اور آج آپ جس کو کہہ رہے ہیں انڈیا، آپ جس کو کہہ رہے ہیں انڈیا، یہ تو ہمارے خواجہ کی جاگیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے خواجہ کی جاگیر ہے. اور اعلیٰ حضرت جو تیری تحریر ہے، اعلیٰ حضرت جو تیری تحریر ہے، نجدیوں کے واسطے شمشیر ہے. نجدیوں کے واسطے شمشیر ہے. حضرت محترم اب بلا کسی تاخیر کے آئیے اپنے حضور سید صاحب قبلہ کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کریں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بس حضرت کی شان میں بس حضرت کا استقبال دو شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. پھر خاموش ہو گئے. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. ارے چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول. سبحان اللہ. بیٹھے باوقار علماء کرام، معزز سامع نظام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین النبی المتین الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئین سے مل کر اپنے آقا و مولا مرجع و ماوا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار جنت کنز نعمت ختم دور رسالت انیس الغرب کی مراد المشتاقین طه یاسین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گہربار میں نہایت عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بڑی اچھی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے اور مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں سننے کو ملا.
یہ ایک ماہر فن مقرر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو واقعے کو بڑھا دیں تو گھنٹہ لگ جائے اور سمیٹ دیں تو بڑے سے بڑا واقعہ 10 منٹ میں سما جائے. یہ ایک ماہر مقرر کا ایک انداز ہوتا ہے. حضرت اللہ مولانا عبدالرحمن بقائی صاحب مرکزی العالی یہ پرانے اور تجربہ کار عالم دین اور ماہر مقرر. سبحان اللہ سبحان اللہ. چند شعر آپ اسے غور اور عشق میں ڈوب کر سنیں انشاءاللہ. یا نبی دل ہے تیرے عشق میں جلنے کے لیے. سبحان اللہ. انسان جو دل کی جو حقیقت ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ یا نبی دل ہے تیرے عشق میں جلنے کے لیے، جان بے تاب ہے فرقت میں نکلنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی دل ہے تیرے عشق میں جلنے کے لیے، جان بے تاب ہے فرقت میں نکلنے کے لیے، عزم ہے جو درے محبوب پہ چلنے کے لیے. ہاں سبحان اللہ. عزم ہے جو درے محبوب پہ چلنے کے لیے، کیسے ارمان نکلتے ہیں مچلنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارمان مچلتے ہیں نکلنے کے لیے. اب ایک عاشق صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہندوستان سے پاکستان سے دور دراز سے یا نبی سلام علیکم پڑھتا رہتا ہے. اب ایک دن قسمت کا ستارہ عروج پہ ہوتا ہے اور وہ جاری مبارک کے قریب ہو جاتا ہے. زیارتیں روضہ رسول نصیب ہو جاتی ہیں تو پھر عشق انگڑائی دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ کیوں چھپائے ہو منہ چھپائے ہو شہا کیوں لحد انور میں. منہ چھپائے ہو شہا کیوں لحد انور میں، چاند چھپنے کے لیے ہے یا نکلنے کے لیے. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. منہ چھپائے ہو شہا کیوں لحد انور میں، چاند چھپنے کے لیے ہے یا نکلنے کے لیے. عشق سے، عشق کی گرمی سے اور عاشقوں کے طرف سے جو عاشق کے بل پر پسینہ آتا ہے اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا کہ تیرے عشاق کے چہرے پہ جو آتا ہے اروانا پسینہ، تیرے عشاق کے چہرے پہ جو آتا ہے حورے لے جاتی ہیں پوشاک میں من نہیں کے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے عشاق کے چہرے پہ جو آتا ہے حورے لے جاتی ہیں پوشاک میں مننے کے لیے. اور جس نے کچھ دکھ محبت کا نہ بویا دل میں، جس نے کچھ دکھ محبت کا نہ بویا دل میں، ایسے ہی دل ہے سدا آگ میں جلنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دل میں نبی کی محبت کا بیج نہ ہو، جس دل میں اہل بیت کی محبت کا بیج نہ ہو، جس دل میں رسول کا عشق نہ ہو، تو جس نے کچھ دکھ محبت کا نہ بویا دل میں، ایسے ہی دل ہے سدا آگ میں جلنے کے لیے. اور جس نے کچھ دکھ محبت کا ہے بویا دل میں، جس نے کچھ دکھ محبت کا ہے بویا دل میں، ہے سدا باغ میں پھولنے پھلنے کے لیے، ہے سدا باغ میں پھولنے پھلنے کے لیے. یا نبی دل ہے تیرے عشق میں جلنے کے لیے، جان بے تاب ہے فرقت میں نکلنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے ایمان والو جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. جہنم کی آگ شعلہ ہے، ایک جنت کی بہاریں بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں اے ایمان والو خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی، احبا و اقربا کو بھی، اپنی آل کو بھی، اپنی اولاد کو بھی
جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے، ہم پر ضروری ہو گیا کہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے اہل و عیال، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ بیماری سے بچانے کے لیے ڈاکٹر نے کہا پانی گرم کر کے پلائیے نہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے گا، تو پانی گرم کر کے پلانا شروع کیا۔ آپ یہ گھر میں پاؤڈر ڈالیے جراثیم ہوگا، آپ نے وہ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ اس وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے، بس آپ نے شروع کر دیا اپنے بچے کے بچاؤ کے لیے کہ میرے بچے کو بخار نہ ہو، میرے بچے کو سردی نہ ہو، میرے بچے کو بیماری نہ ہو، میرا بچہ پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر بتاتا گیا، آپ نے اس کا انتظام کرنا شروع کیا، میرے بچہ بیمار نہ ہو۔ حالانکہ وہ بچہ اگر بیمار ہو گیا تو بیماری کے بعد وہ شفا مل جائے گی، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ 2-3 دن کے بخار بچنے کے لیے، بخار سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، ہزاروں ہزار لگا دیتے ہیں۔ میرا بچہ بیمار نہ ہو، میرا بچہ پریشان نہ ہو، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، بخار کی آگ بچانے کے لیے ہزاروں اپائے، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی اپائے نہیں۔ ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ میں والدین جو اپنی اولاد رکھتے ہیں، جن کے بچے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بخار دنیا کا بخار ہے جو چند منٹوں میں ختم ہو جانے والا ہے، اس کے لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں میرے بچہ بخار مبتلا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو دنیا کی پریشانی سے بچانے کے لیے بھی تدبیریں ضروری ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تدبیریں فرض ہیں، ضروری ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے پریشان ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، اگر یہ ابھی نہ جگا، نماز قضا ہو گئی اور اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا میرا بچہ رمضان مبارک ہے، میرا بچہ بالغ ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کل اگر اس کو اس بنیاد پہ جہنم کے عذاب میں ڈال دیا گیا اور اس بنیاد پر اس کو عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا، تب میرا حال کیا ہوگا؟ اور پھر اگر ہم سے بھی پوچھ لیا گیا کہ تو نے اپنے بچے کی اچھی پرورش کیوں نہ کی؟ آپ کا بچہ شراب پی کر آتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، دنیا کی پریشانی کے لیے آپ تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کے بھلائی کے لیے آپ پیچھے کیوں نہیں لگے ہیں؟ آپ کا بچہ رات رات بھر غائب ہوتا ہے، آپ بچے سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرات محترم، قرآن کا حکم ہے ایمان والو، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ڈھیل دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ قیمتی موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، ذرا سا بڑا نہیں ہوا تو اس کو اچھے سے اچھا بائک دلا دیتے ہیں، جو کہتا چلا گیا آپ کرتے چلے گئے، آپ کو اتنا اسے لیڈر بنا دیا، اتنا اسے آپ نے آگے بڑھا دیا کہ اگر آپ چاہیں لگام کھینچیں تو آپ کی گرفت نہیں آ سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شروع سے ہی اپنے اولاد کی پرورش اس طریقے سے کریں کہ میرا بچہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ یہاں سے جب جائے تو جنت کا پروانہ لے کر جائے، سبحان اللہ، اسے جنت نصیب ہو، دنیا میں چند پریشانیاں جھیل لیں اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آخرت کی پرواہ کریں اور اسے جنت کا سامان مہیا کرانے کا اس کو موقع دیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے والدین ہیں جو ہر نماز کے وقت اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بچے تم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ کتنے والدین ہوں گے جو ظہر کے دوپہر کے کھانے سے پہلے پوچھتے ہوں کہ بیٹا تم نے ظہر کی نماز پڑھی؟
عصر کی نماز پڑھی، آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا پوچھنا کام ہے۔ روزے کے متعلق آپ اپنے بچوں کے اعمال کے متعلق فکر مند رہیں، اور یہ فکر مند رہنا اپنی اولاد کے لیے آخرت کے متعلق فکر مند رہنا یہ عبادت ہے۔ والدین جس طریقے سے اولاد پر والدین کے حق ہیں تو 10 یا 8 یا 10 حقوق ہیں، لیکن بچے پر والدین کا حق 80 سے زیادہ ہے۔ تو ضرورت کیا ہے کہ والدین اپنا حق ادا کریں، بچے کی صحیح تربیت کریں، نماز کے پابند بنا دیں، شریعت مطہرہ پہ چلنے والا بنا دیں۔ یہ ان کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ خود بھی بچوں، اپنے حیل و حیال کو بچاؤ۔ دوسری بات یہ اپنے آل اولاد تک رہا، بچوں تک رہا۔ آپ کی بچی بڑی ہوئی، آپ خود بھی سیکھیں، جیسے بڑا ہوا اس کو غسل کا طریقہ بتائیں۔ آج 80% لوگ ایسے ہیں جن کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں، واجبات معلوم نہیں ہیں۔ تو جب فرائض اور واجبات آپ کو غسل کے معلوم نہیں ہیں، آپ صحیح غسل نہیں کر پا رہے ہیں، تو آخر آپ کی نماز ہوگی کیسے؟ تو آپ اپنے بچوں کے غسل، وضو کے فرائض، ان کو کھانے کا طریقہ یہ کون بتائے گا؟ سب سے بڑا مدرسہ کائنات عربی میں، سب سے بڑا مدرسہ ماں کا گود ہے۔ اور جب ماں ہی نہیں جانتی ہے تو اپنے بچے کو بتائے گی کیا؟ ماں تو چند گانے جانتی ہے، ٹی وی کے سیریل جانتی ہے، تو جو جانتی ہے وہ بچے کو بتاتی ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ماں بننے سے پہلے ماں کے حقوق جان لو کہ ماں کا حق کیا ہوتا ہے۔ ماں بننے سے پہلے بچوں کی پرورش کا طریقہ جان لو کہ بچوں کی پرورش کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بچوں کو کھلا دینا، دودھ پلا دینا، اس کو سلا دینا صرف یہی حق نہیں ہے، بلکہ بچے کا حق یہ ہے کہ ایک لمحہ اس کا گزرتا جائے اور اس کے کانوں میں بچپن ہی سے عشق نبی کی ڈوریاں سنا دی جائیں، تاکہ اس کے کان اس کے عادی ہو جائیں اور گانوں سے اس کا کان متاثر ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، متعدد راویوں کے دبا سے حدیث آئی ہے، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت سے ایک ندا، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، جنت تیرا کام کیا ہے؟ کہ جنت پکارتی ہے کہ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ جو اللہ کے محبوب سے، اللہ کے محبوب سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن و حسین سے، یعنی اہل بیت سے محبت کرے گا، میں اسے اپنے آغوش میں لینا چاہتی ہوں۔ جہنم سے ندا کیا جاتا، جہنم آواز دیتی ہے، ہم انہیں ہرگز نہیں جلاؤں گی جس کے دل میں ان پانچوں کی محبت ہوگی، اور انہیں خوب جلاؤں گی جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلا کہ جہنم سے بچنے کے لیے دو ہیں، ایک عمل کی اصلاح، دوسرے عقیدے کی اصلاح۔ یہ دونوں اصلاح کی ضرورت ہے۔ دونوں اصلاح جب تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے سب سے اول طریقہ یہ ہے ان کو حلال رزق کھلایا جائے۔ اس لیے کہ اگر چراغ میں آپ پانی ڈالیں گے تو چراغ صحیح نہیں جلے گا۔ چراغ کے لیے جو تیل کی ضرورت ہے وہ تیل ڈالیں تو چراغ اچھا جلے گا۔ تو جب چراغ پانی سے اچھا نہیں جلتا، اس لیے اس کا خوراک صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کو اگر آپ نے حرام کمائی کھلا دیا، وہ اولاد آپ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا خوراک آپ نے صحیح نہیں دیا۔ اور اگر آپ نے حلال کھلایا، بھلے ایک ہی روٹی کھلایا، سوکھی روٹی کھلایا، دال روٹی کھلایا، لیکن وہ دال روٹی، سوکھی روٹی جو آپ نے حلال کھلایا ہے، وہ حلال کھلانے کی وجہ سے اولاد کو کامل بنا دے گی، صالح بنا دے گی، اور وہ رزق آپ کو، آپ کے اولاد کو اس مقام پر پہنچائے گی کہ وہی اولاد آپ کے ذریعے نجات بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا،
اور حرام کھلانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. حرام تو بریانی کھلائیے, چوری کر کے آپ مرغا کھلائیے, چوری کر کے بکرا کھلائیے, خوب کھلائیے, بچہ آپ کا تندرست تو ہو جائے گا. اتنا تندرست ہوگا کہ بعد میں آپ کو پھر اتنا مارے گا کہ پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کھا کے موٹا ہو گیا. تو حرام کھلانے والے والدین متنبہ ہو جائیں کہ جو ہم حرام کھلایا ہے اس کا اثر پہلے آپ ہی پر پڑنے والا ہے. حلال کھلائیے, انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بچہ دیکھ رہے اگرچہ سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے کمزور نظر آئے گا, لیکن یہ کمزور جنت میں فربا نظر آئے گا. اور حرام جو کھلا کر یہاں مضبوط نظر آ رہا ہے, جہنم کی آگ سے پگھل جائے گا. تو حرام کھلا کے جنت میں جہنم میں پگھلانا ہے, یا حلال کھلا کر جنت میں اسے خوش آئین زندگی گزارنا ہے. تو اولاد کے اگر صحیح محبت ہے تو حلال کھلائیں, نماز کی تربیت دیں, فرائض و واجبات کو بتائیں, پاکی پاکیزگی طہارت سچائی ادب کیا ہے اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ آپ کی اولاد جب چلے تو لوگ پوچھیں یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے. پوچھتے تو دونوں طرف سے ہیں, پوچھتے تو دونوں طرف سے ہیں. فلاں نے چوری کیا, کس کا بیٹا ہے, اور ساتھ میں باپ کو بھی گالی دیتا ہے. لیکن جب بچہ اچھا کام کرتا ہے یہ دیکھ بچہ کس کا ہے اور اس کا باپ کتنا اچھا ہے, تو بچے سے اس کے باپ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنی اولاد کو متنبہ کریں, آپ اپنی گرفت میں رکھیں, آپ اپنے ہاتھ میں اسے رکھیں, آزاد نہ چھوڑ دیں, اصلاح کرتے رہیں. اور اصلاح کب کریں گے؟ جب آپ صحیح راستے پہ ہوں گے. جب آپ ہی صحیح راستے پہ نہ ہوں گے, باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا, بیٹا نماز پڑھا, کہا آپ نے نماز پڑھا, وہ آپ ہی سوال کر دے گا. تو ضرورت کیا ہے کہ والدین اپنے اولاد کی اصلاح کے لیے خود اپنی اصلاح کریں, نماز کے پابند ہو جائیں, اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کریں اور تاکید کریں, اس لیے یہ فرض ہے. ساتھی آپ جانتے ہیں اگر آپ کے ڈھیل سے خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بہن نے غلط قدم اٹھایا تو جانتے ہیں آپ کی بہن کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ 3 لوگ ہوں گے. باپ سے پوچھا جائے گا تم نے صحیح تربیت کیوں نہیں دی, بھائی سے پوچھا جائے گا تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا, شوہر سے پوچھا جائے گا تو نے اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا. ایک عورت پر کتنے لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے؟ 3 لوگ, باپ بھی, بھائی بھی, شوہر بھی. معاشرے کی صلاح کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہماری عورتیں, ماں بہنیں صحیح ہو جائیں, یہ نیک ہو جائیں. کہا گیا ہے کہ اگر مرد نیک ہو جاتا ہے, مرد اگر نیک ہو جاتا ہے تو جنت آپ کے دروازے پر آ جاتی ہے, اور اگر عورت نیک ہو جائے تو جنت آپ کے گھر داخل ہو جاتی ہے. مرد نیک ہو تو آپ کے دروازے پہ جنت آ چکی ہے, عورت بھی نیک ہو جائے تو جنت آپ کے محل میں, آپ کے گھر میں داخل ہو گئی ہے. بس آپ اپنی زندگی کو مرد عورت دونوں نیک صالح ہو جائیں, شریعت مطہرہ پہ عمل کریں, ان کی اولاد بھی اچھی ہو گئی, یہ پورا کنبہ جنتی ہو جائے گا, جنتی ہو جائے گا. تو ضرورت کیا ہے کہ باپ اپنا حق ادا کرے, بھائی اپنا فرض ادا کرے, شوہر اپنا فرض ادا کرے. معاشرے کی خرابی کیا ہے آج؟ معاملہ کیا ہے؟ بھائی بے فکر ہے, وہ اپنے کام میں لگا ہے, باپ اپنے فکر میں لگا ہے, شوہر اپنے فکر میں لگا ہے. ایک شخص یعنی ایک نوجوان لڑکے نے, کسی شخص نے کسی عورت پر, کسی غیر محرم پر, کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالتا ہے تو اس کا غلط نظر ڈالنا کہاں کہاں اثر کرتا ہے آپ جانتے ہیں. ایک شخص نے کسی غیر لڑکی پر غیر محرم کو نظر ڈالی تو اب اس نے جو نظر ڈالی ہے وہ خالی نہیں رہے گی, اس کا بدلہ اللہ دنیا میں لے گا, اس کا بدلہ اللہ
دنیا میں لے گا. جس نے غیر لڑکی پر گندی نظر ڈالی ہے اس کا بدلہ یا تو اس کی بہن سے لیا جائے گا, یا تو اس سے بیٹی جلدی سے لیا جائے گا, یا اس کے بیوی سے لیا جائے گا. یہ ایک ایسا بدلہ ہے دنیا میں کہ جو کبھی رد نہیں ہوتا. جب تک آپ معافی و تلافی نہ کر لیں, توبہ نہ کر لیں, رو رو کے اپنے آنسو بہا بہا کر خدا کو منا نہ لیں, جانتے ہیں آپ کو بدلہ دینا پڑے گا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری بہن محفوظ ہو, میری بہن محفوظ ہو, میری بیٹی محفوظ ہو, میری بیوی محفوظ ہو, اور دوسرے کی بیٹی پر, دوسرے کی بہن پر, دوسرے کی بیوی پر آپ نظر جما رہے ہیں. میں خدا بہتہ لا شریک کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ ایسا بدلہ ہے جو دنیا میں ہو کے رہے گا. اگر کسی کی بیٹی پر تو نے نظر کیا تو تیری بیٹی پر کوئی نظر ضرور ڈالے گا. کسی کی بہن پر تو نے غلط حملہ کیا تو تیرے بہن پہ حملہ ضرور ہو کے رہے گا. اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا گھر محفوظ ہو جائے تو دوسرے بہنوں کی حفاظت کرو. تم یہ چاہتے ہو کہ میری بہن کی عزت کی حفاظت ہو, تم دوسرے کی بہنوں کی حفاظت کرو. تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی کی عزت کی حفاظت ہو, تم دوسرے کی بیٹی کی حفاظت کرو. تم دوسروں کی بیٹی کی حفاظت کرو گے, تمہارے گھر کی حفاظت خدا کر دے گا. جانتے ہیں ایک چوڑی فروش چوڑی بیچا کرتا تھا. اس کے گھر ایک نوکر کام کرتا تھا جو سبزی وغیرہ کبھی لا دیا کرتا تھا. بڑا ہی نیک صالح تھا. وہ ایک بار آیا اور اس کے ملکے کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے چھوڑائی, وہ چلا گیا. وہ بھی شرمندہ ہوا کہ میں نے غلط کیا. جب اس کا شوہر کام سے آیا تو بیوی نے کہا کہ آج تم نے کوئی غلط کام ضرور کیا ہے. کہا میں نے بھی کام نہیں کیا. کہا نہیں. تم یاد کرو کیا کسی غیر محرم یا کسی عورت یا کسی لڑکی کا تم نے ہاتھ پکڑا ہے؟ کہا آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کہا تم سے وہاں غلطی ہوئی ہے, نوکر سے یہاں غلطی ہوئی ہے. میں سمجھ گئی میرا ہاتھ جو کہ میں نیک پارسا ہوں, میری ہاتھ کو اگر کسی غیر محرم نے پکڑا ہے تو یقیناً میرا شوہر, میرا باپ, میرا بھائی نے کہیں ضرور غلطی کی ہے. تو تم پر ہمارا زیادہ شک تھا, معلوم ہے تم نے وہاں غلطی کی, ہمیں سزا یہاں بھگتنی پڑ رہی ہے. معاشرے کی اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کر لیں تو ہمارا گھر کی اصلاح ہو جائے گی. ہم اپنے بدنگاہی سے بچیں, ہماری بیویاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں بدنگاہی سے بچ جائیں گی. لیکن آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم گھر میں محفوظ ہوں اور آپ دوسرے پر حملہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے پر حملہ کریں اور آپ حملہ نہ کریں. اصلاح کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں, اپنے اسلامی بہنوں کو اپنی بہن سمجھیں اور ہر طریقے کے ان کی عزت کی, رفعت کی, ان کے پاکیزگی کی آپ حفاظت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے, اللہ آپ کی ماں کی, آپ کی بہن کی, آپ کی بیوی کی حفاظت فرمانے شاء. آج معاشرے کی اصلاح کی سب سے پہلی ضرورت یہی ہے, اپنی اولاد کو حلال رزق دینا, اپنے آپ کی حفاظت کرنا. ساتھ ہی جب کہ چوڑی پہنانے کی بات آ گئی تو میں آپ کو مسئلہ بتا دوں. آج کل اکثر مرد چوڑی پہنانے آتے ہیں, مرد چوڑی پہنانے آتے ہیں. مرد سے چوڑی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. میں آپ بتاتا ہوں, ایک مرد چوڑی پہناتا ہے, وہ غیر محرم عورت کے ہاتھ کو پکڑتا ہے. اگر چوڑی نہ پہنا رہا ہو اور آپ کی بیوی کو ہاتھ پکڑے تو کیا برداشت کریں گے؟ برداشت نہیں کریں گے. آپ کے بہن کا ہاتھ پکڑے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن جب چوڑی پہنا رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پکڑتا ہے, اس کی کلائی کو پکڑتا ہے. اس لیے عورتیں خود سے چوڑی پہنے یا عورتیں جو پہنا رہی ہوں ان سے پہنے. ساتھ ہی آج کل فیشن نکلا ہے کہ مہندی لگاتی ہیں, تو مہندی مرد مہندی لگانے والے فنکار نکلے ہیں اور مردوں سے مہندی لگانے کا رواج آ گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بھی بہت بڑی برائی جنم لے رہی ہے.
میں آپ کو بتا دوں، جو عورت آزادی کے عالم میں، یعنی اللہ نے اسے آزادی دی ہے، اس وقت وہ اپنی حفاظت اگر نہیں کرتی ہے تو ایک دن اللہ عذاب کی صورت میں ایک دن ویسا لاتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ حفاظت ہو جائے مگر حفاظت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، ہم اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، ہماری ماں بہنیں اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے چہرے کی حفاظت کریں، اپنی عزت، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں۔ جب آپ اپنی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کوئی طاقت آپ پر آنچ آنے نہیں دے گی۔ لیکن اگر ہم آج آزاد ہیں اور ہم حفاظت کرنے کے لائق ہیں اور اس کے بعد حفاظت نہیں کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر آپ چاہیں گے کہ حفاظت کریں لیکن حفاظت ہو نہیں پائے گی۔ ضرورت ہے کہ وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ ساتھ ہی ایک خاص بات، آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کے مسائل آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی میں نا اتفاقیاں جو پھیل رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے شوہر اور بیوی کے جو اندر نا اتفاقیاں پھیل رہی اس کا وجہ دریافت کیا جائے اور اس کا سبب دریافت کیا جائے۔ حقیقی معنوں میں میرا آقا علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے اور جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کر لیا جائے تو طلاق کے معاملے زیرو پر آ جائیں گے، زیرو پر آ جائیں گے اللہ ماشاءاللہ۔ پہلے تو ہماری بوڑھی عورتیں ہیں اور عمر دراز لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سننے میں کبھی آتا تھا کہ کسی گاؤں میں ایک طلاق ہو گیا، سننے میں آتا تھا۔ آج تو ہر گلی میں، ہر گھر میں طلاق نے ایسا ڈیرا ڈال لیا ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی کوئی کھیل کا سامان لیتا تھا، کھیل کا توڑ کر پھینک دیتا تھا، بچے جس طریقے سے کھلونا لیتے تھے خریدتے تھے ویسے آج کی شادیاں ہو گئی ہیں، جب چاہا چھوڑا، جب چاہا دوبارہ نکاح کیا، جب چاہا بھاگ گئے، جب چاہا چلے آئے، یہ معاشرہ ہو گیا ہے۔ آخر یہ معاشرہ آیا کیسے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرات محترم میں آپ کو بتا دوں، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ شریعت محمدی پر ہم نے عمل کرنا بند کر دیا، ہم بد نگاہی کرنا شروع کر دیا ہے، عورتیں بے پردہ رہنا شروع کر دی ہے، دونوں طرف سے خرابیاں جب جمع ہو گئی ہیں یہ حال ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ طلاق کا جو اصل مسئلہ جو پھول پکڑ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شوہر میں، مرد میں، عورت میں جو محبت نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے میاں اور بیوی میں، میں تقریر کے اعتبار سے نہیں اصلاحی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ آپ کے ذہن و فکر میں بات اتر سکے اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو کھلبلی بچی ہوئی ہے، ہمارے گھر کے جو نظام خراب ہو گئے ہیں وہ نظام کی حفاظت ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی ایک اچھی چیز کو دیکھا، کوئی اچھی چیز کو آپ نے، خوبصورت چیز کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد بہت اچھی لگی اور اس کے بعد آپ دوسری جگہ گئے، آپ اس سے اچھی چیز کو دیکھا تو پہلی جو دیکھا تھا اس کی وقار آپ کی نگاہ میں گر گئی، پھر تیسرے کو دیکھا تو دوسری گر گئی، چوتھے کو دیکھا چوتھی گر گئی، پانچویں کو دیکھا، چھٹے کو دیکھا، یعنی اچھے سے اچھے کو آپ دیکھتے رہے، جو پہلے دیکھا تھا اس کا وقار آپ کی نگاہ سے گر۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے کسی شہر کو دیکھا، کوئی اچھی جگہ گھومنے گئے، آپ کو بہت اچھا لگا، 2 روز بعد اس سے اچھی جگہ گھومنے چلے گئے تو وہ والی چیز اچھی نہیں لگی، یعنی وہ تو اس سے اچھا ہے۔ اسلام نے کیا کہا کہ مرد غیر محرم کو نہ دیکھیں اور عورتیں غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں، مرد حضرات غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتیں غیر محرم کو نہ دیکھیں، دور رہیں، یہ حکم ہو گیا۔ پہلے جب شادی ہوتی تھی، پہلے کی جو ہماری ضعیف تھی، مرد اور عورت یہ جانتے ہیں کہ پہلے جب شادی ہوتی تھی تو مرد اور عورت ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھتے تھے اور پھر انہی کو دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی بہن ہوتی تھی، ماں ہوتی تھی، خالہ ہوتی تھی، پھوپھی ہوتی تھی، جو باعزت اور باعزت باوقار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی بیوی یعنی شوہر جب دن کو کام کر کے آتا
تو بیوی کو صبح سے لے کر شام تک کسی مرد پر نظر نہیں پڑتی تھی، اور جیسے شوہر شام کو کام کر کے آیا تو بیوی کی صبح سے 12 گھنٹے کے بعد پہلی نظر اپنے شوہر پہ پڑی۔ جب پہلی نظر پڑی کہ یقیناً محبت جاگے گی، محبت میں انقلاب آئے گا۔ عورت نے پہلی بار مرد کو دیکھا۔ مرد کا حال یہ تھا کہ پہلے مرد اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا تھا، جس آفس میں کام کرتا تھا خالی مرد رہتے تھے، جس کمپنی میں کام کرتا تھا پہلے خالی مرد کام کرتے تھے، جس فیکٹری میں کام کرتا تھا پہلے مرد رہتے تھے، تو دن بھر مردوں کے بیچ میں رہتا تھا، کسی عورت کو لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا۔ جب وہ شام کو تھکا مارا آتا تو پہلی نگاہ اس کو 12 گھنٹے کے بعد اپنی بیوی پر پڑتی تھی۔ تو لڑکی نے پہلی 12 گھنٹے کے بعد شوہر کو دیکھا، شوہر نے 12 گھنٹے کے بعد بیوی کو دیکھا، تو محبت میں انقلاب آتا تھا۔ یہاں تو شوہر گیا، دن بھر میں 1000 مردوں پر نگاہیں پڑ رہی ہیں، ادھر مرد ہے جس کو سینکڑوں عورتوں پر نگاہ پڑ رہی ہے، تو ایک لڑکا جو ہے لڑکیوں کو دیکھنے پہ پڑا ہے، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھنے پہ پڑی ہیں، تو دونوں میں محبت کہاں سے رہے گی؟ جو محبت کا فقدان ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ جب یہ فقدان ہوا، کمی آئی، جب کمی آئی تو جب محبت نہیں ہوتی ہے تو غلطی پکڑ جاتی ہے۔ غلطی کب پکڑی جاتی ہے؟ محبت نہ ہونے پر غلطی پکڑ جاتی ہے۔ محبت ہو تو بری بات بھی اچھی لگتی ہے، اور محبت نہ ہو تو اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ تو چونکہ غیر محرموں کو دیکھنے کا رواج اتنا بڑھ گیا ہے دونوں طرف سے کہ محبت کی کمی کی وجہ سے عورت مرد میں کمی نکالنے لگتی ہے اور مرد عورتوں میں کمی نکالنے لگتی ہے۔ عورت کمی ادھر نکال رہی ہے اور مرد ادھر کمی نکال رہا ہے۔ جب کمی نکالنا کا رواج بڑھ گیا تو نکالتے نکالتے کمی نکالتے ایک نہ ایک دن دونوں میں جدائی کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، مرد اپنی نکاح کی حفاظت کرے کہ میرا نکاح اللہ رب العزت نے جس سے چاہتا ہو گیا، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ محبت آتی، عورت چاہے کہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں، تو محبت آتی، طلاق کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ ضرورت بات یہ ہے کہ عورتوں بھی اپنی نکاح کی حفاظت کریں، مرد بھی اپنی نکاح کی حفاظت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا معاشرے میں جو یہ معاملہ آ گیا ہے یہ کم ہو جائے گا۔ میرا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو، مرد کو بھی عورتوں کو بھی علم حاصل کرو، وہ علم حاصل نہ کرو جو علم تمہیں جہنم کی طرف لے جائے، وہ علم حاصل کرو جس سے تمہارا علم جنت کی طرف لے جائے۔ ہم علم کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا غلط مقصد، غلط رویہ اختیار کر جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کی صلاح کریں، اپنی نگاہ کی صلاح کریں، اپنے گھر کی صلاح کریں۔ ہر کوئی اپنے گھر کی صلاح کرنے لگے گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شریعت ہے اور یہ ایسا دین ہے کہ جس میں تبدیلی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عزت نے اسلام کو فطرت پہ پیدا کیا، فطرت پہ پیدا کیا۔ صبح قیامت تک یہی قانون رہے گا اور اس قانون میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو اس ترمیم، اس قانون کے مطابق ڈھلنا پڑے گا۔ آپ کے مزاج کے مطابق اسلام نہیں ڈھلے گا، آپ کو اسلام کے مطابق ڈھلنا پڑے گا۔ جب آپ ڈھل جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جہاں عمل کی صلاح ضروری ہے وہاں عقیدے کی صلاح کی ضروری ہے۔ کہ بغیر صحیح عقیدہ کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اور عمل صحیح نہیں ہو تو آپ میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب زندگی کے لیے اور ایمان کے نور کے لیے عمل ضروری ہے، اور ایمان کے لیے صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ تو صحیح عقیدے کے ساتھ رہیں۔ حضرات محترم میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے آج طلاق ثلاثہ کے معاملے اچھالے جا رہے ہیں، اسی طریقے یہ پہلی بار نہیں ہے۔ ایسے معاملے ہر 10 سال 20 سال 50 سال پر حساب سے، سماجی اعتبار سے، معدوم کرنے کے اعتبار سے اٹھایا۔ لیکن میرا جہاں تک خیال یہ ہوتا ہے کہ ممکن یہ ہے کہ جب یہ قوم سو رہی ہوتی ہے تو جگانے کے لیے ایسے مسئلے آ جاتے ہیں۔ جب قوم سو رہی ہوتی ہے تو سونے والے کے لیے، جگانے کے لیے کوئی ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ قوم جب زیادہ سونے لگتی ہے تو باطل قوتیں کچھ بات ایسی بھی آتے ہیں جس سے قوم مسلم کو جاگنا پڑتا ہے. تو حضرات ہم غافل تھے, ہم سو رہے تھے. اب باطل قوتوں نے نبی کی شریعت میں, نبی کی دین میں ایک بات لے آئی ہے, تو اب اس بات پر اشارہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سونے کا وقت اب نہیں رہا, اب جاگ جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ. اب وہ زمانہ نہ رہا کہ تم خواب خرگوش میں رہو اور تمہارے اسلام پر کوئی دھبا ڈالے. اس لیے یہ مسائل اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ مسلمان جو سویا ہوا تھا جاگ جائے, جو بکھرا ہوا تھا ایک ہو جائے, جو تفرقے میں تھا اتحاد میں آ جائے, جو ادھر ادھر تھا ایک ہو جائے. اس لیے ہوا ہے, اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور اس کے بعد شریعت اسلامیہ کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں اور یہ تصور کر لیں کہ ہر کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن دین میں بال برابر میں فرق آنے نہیں دیں گے, بال اور فرق آنے نہیں دیں گے. تو ایسی حرکتیں آج نہیں ہمیشہ ہوتی رہی. یہ تو حرکتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تاکہ گھر میں انتشار ہو جائے, عورتیں کہیں کہ حق ہے, مرد کہے صحیح نہیں ہے, بعض کہیں حق ہے, بعض کہے ناحق ہے, آپس میں لڑ جائیں, آپس میں لڑ جائیں. لیکن باطل قوتوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم ذات کے اعتبار سے, مسلک کے اعتبار سے اپنا موقف رکھتے ہیں, لیکن جہاں اسلام کی باری آتی ہے ہم سب مل کر باطل قوتوں کو کچلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بھائی ہر دور میں ہوا ہے اور یہی ہم نے کیا ہے, اسی لیے اسلام آج زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, اگر اسلام کے ساتھ ناانصافی کی, اگر آپ نے دین کے ساتھ ناانصافی کی تو اسلام کا کچھ برا نہ ہوگا, اسلام کا کوئی نقصان نہ ہوگا. اسلام ایسا مہذب مذہب ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوگوں اسلام کے مواقف کے مطابق اگر تم کھڑے نہیں اترے تو تمہیں برباد کر دیا جائے گا, اور ہم کافروں اور مشرکوں میں ان کے دلوں میں ایمان کی دولت کر دیں گے, وہ پھر وہ آ کر اللہ کے اسلام کو بچانے اور دین کو بچانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی لیے اسلام برباد کبھی نہیں ہوگا, جو اس کو برباد کرنا چاہے گا وہ خود برباد ہو جائے. اس لیے ہم ذرہ برابر بھی سستی نہ برتیں. جہاں اسلام کی باری آ جائے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے ذاتی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. ہماری نگاہوں میں ایک بات رہے گی, میری آقا نے فرما دیا ہے بس وہی فرمان رہے گا, چاہے زمین دھس جائے, چاہے آسمان ٹوٹ جائے, لیکن میرے نبی کے فرمان میں بدلی نہیں ہو سکتی, میرے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے. تو ایسے مسائل بہت آئے ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہر عالم میں باہوش رہے ہیں. اس لیے اس موقع پر تمام اہل سنت والجماعت کا ایک اجماع ہے کہ ہم اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہونے دیں گے. لیکن اسلام کو نقصان جب ہوا جب ایک مسئلہ آج سے 150 سال پہلے کھڑا کیا گیا تھا, 150 سال پہلے کھڑا کیا تھا. 1857 میں یہی یہودیوں اور کرسچنوں نے, باطل قوتوں نے یہی ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ جس طریقے سے آج مسائل پر مسئلے اٹھائے جا رہے ہیں, پہلے عقائد پر اٹھایا جاتا تھا, پہلے عقائد پر اٹھایا جاتا تھا. 1857 سے پہلے پوری دنیا میں ایک بھی وہابی, نجدی اور تبلیغی جماعت کا ایک فرد زندہ نہیں تھا. میرا چیلنج ہے کہ کوئی دنیا کا عالم ہم کو 1857 سے پہلے ایک عالم کے بارے میں بتا دے جو یہ کہتا ہو کہ قیام جائز نہیں ہے, فاتحہ جائز نہیں ہے, نیاز جائز نہیں ہے, سلام جائز نہیں ہے, یا رسول اللہ بلانا جائز نہیں ہے. 1857 سے پہلے پوری دنیا میں کوئی ایک عالم کو لا کے کھڑا کر دے جو 1857 سے پہلے کسی نے کہا. 1857 سے پہلے پوری دنیا میں ایک مسلک تھا, وہ کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت. وہ غوث و خواجہ کا زمانہ تھا, وہ غوث و خواجہ کا زمانہ تھا اور انہی کا مسلک تھا, اختلاف نہیں تھا. عقائد کے اعتبار سے اختلاف ڈالا گیا. کیوں؟ کہ مسلمان جب تک ایک رہیں گے ہم ان کو پسپا نہیں کر سکتے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو لڑایا جائے, ان کو ختم کرنے کے لیے انہیں لڑایا جائے, انہیں آپس میں متفرق کر دیا جائے, ان کے اتحاد کو ختم کیا جائے. تو پھر کیا ہوا؟ الگ الگ مسائل لانا شروع کیا, الگ الگ
مسائل شروع کیا، کہا کہ اگر اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. کیا کہا؟ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر نبی کو کہہ دو گے تو شرک ہو جائے گا، نبی کو کہہ دو گے تو شرک ہو جائے گا. اب یہ دو مسئلہ لا کے کھڑا کر دیا. اب ایک ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ بھی کہنا جائز ہے، ایک لوگ وہ ہو گئے کہ نہیں صرف اللہ کو یا اللہ کہہ سکتے ہیں، نبی کو نہیں کہہ سکتے. اختلاف ہو گیا. لیکن ان بدبختوں نے اختلاف کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ جو یہودی اور نصارہ جو ہمارے قرآن و حدیث کو پڑھ کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دور سے صرف اللہ سن سکتا ہے، اے بدبختوں، اے بدعقیدوں، یہ تو سوچو کہ دور سے اللہ سن سکتا ہے، دور اللہ تو دور ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے لیے کہنا کہ دور سے صرف اللہ سنتا ہے، اللہ تو دور ہوتا ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ دور ہوتا ہی نہیں ہے. تمہارا یہ عقیدہ بنا کر تمہیں خود کافر بنا دیا کہ اللہ دور ہوتا نہیں. تو نے کہا دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ تو دور ہی نہیں ہوتا. ہاں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں، بندے دور ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اب انہیں وہ اختیار دے دیا کہ میں تو دور ہی نہیں ہوتا. اب میرے سننے کے مقام کو اگر کوئی سمجھنا ہو تو یوں سمجھے کہ اللہ ہر جگہ نزدیک ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کی صفت اپنے صفت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. لیکن میری قدرت یہ ہے کہ اگر میں اپنے بندوں کے اندر اختیار دے دوں تو ہزاروں میل دور رہ کر سن سکتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دور کے سننے کی صفت یہ انبیاء کو ہو سکتی ہے، اولیاء کو ہو سکتی ہے. اللہ کو اپنی صفت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے سن رہا ہے، نہیں. اللہ کی صفت ایسی ہے کہ ہم بولتے بھی نہیں ہیں تب بھی وہ سمجھ آتا ہے، دل کی دھڑکنیں وہ سنتا ہے. پھر اس کے بعد الگ الگ مسائل کھڑے کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں عقائد کے اعتبار سے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں. آپ اتنا اپنے ذہن میں باور کر لیں کہ جتنے بھی بد عقیدہ بد مذہب ہیں، چاہے وہ سلفی ہو، وہابی ہو، نجدی ہو، جتنے بھی ہیں، سب جو ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام کنورٹ ہیں، تمام نے اپنے مذہب کو بدلا ہے. کوئی بھی شخص آپ ایک بھی آدمی کو لے آئیں اور وہ اپنے پردادا تک بتا دے کہ دیوبندی تھے، بتا ہی سکتا ہے. کیا بات ہے. ہر گھر میں کوئی بھی عورت اگر کہتی ہے کہ ہم جماعتی ہیں تو آپ اسے پوچھے تیری ماں کون تھی؟ اگر ماں ہوگی تو دادی ضرور سننی ہوگی، دادی ضرور سننی ہوگی. جتنے بھی عقائد میں بدلے ہیں، جتنے بھی غلط فرقے ہیں، یہ سب کنورٹڈ ہیں، سب اپنے نے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو بدلا ہوا ہے. کوئی بھی آدمی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو عوام ہے، میں عوام کو مجرم نہیں ٹھہراتا. یہ جو عوام ہے یہ مجرم نہیں ہے، ان کے مولوی مجرم ہیں جو عوام کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. کوئی بھی فرد، جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سے پوچھا اگر میری آواز وہ سن رہے ہوں تو آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور ایک مشورہ لے لیں اور اپنے ماں سے پوچھیں کہ آپ کیا تھی. تو ممکن ہے کہ ماہی میں بات فائنل ہو جائے کہ ہم تو سنی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ ماں کہتے کہ نہیں ہم تو فاتح دور نہیں کرتے تھے تو دادی تک یا نانی تک تو یہ مسئلہ حل ہی ہو جائے گا کہ ہم لوگ سنی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب بھی بتاتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سچ ہے، یہ ہم جو ہے سچ ہیں، تو ان سے یہ سوال کیجئے کہ پھر صحیح اسلام تمہارے دادا کو کیوں نہیں ملا؟ تمہارے نانا کو صحیح اسلام کیوں نہیں پہنچا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح شریعت تمہارے نانا دادا کو کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تم تک جو آج صحیح پہنچا ہے، تو تمہارے دادا پردادا کو صحیح اسلام کیوں نہیں پہنچا؟ میں بتاتا ہوں کہ آپ ایک ہمارے اہل سنت جماعت کا چھوٹا سا لڑکا بڑے مولوی سے سوال کر لے، میں چیلنج کرتا ہوں اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. جواب نہیں ہے. اور میں یہ بتاتا ہوں یہی نہیں، آپ ان کے بڑے سے بڑے اشرف علی تھانوی کو لائیے، گنگوہی کو لائیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. خاندان سے بتا دوں گا کہ ان کے باپ دادا سنی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ جانتے ہیں رشید احمد گنگوہی کے باپ دادا، ان کے پردادا کا نام کیا تھا؟ کسی کا غلام حسین،
किसी का नाम गुलाम अली, बताइए गुलाम हुसैन, गुलाम अली, इनके यहाँ तो कुफ्र और शिर्क है। हाँ। लेकिन उनके बाप दादा का नाम है सुन्नी थे, तभी तो है, हक है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो है। बेशक सुभान मैं ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको और बता दूं कि इनके बड़े मौलवी 3 हैं, हाँ अशरफ थानवी, कासिम नदवी, रशीद अहमद गंगोही। मेरा तर्ज नहीं है, मैं तमाम उनको जो भटक रहे हैं, गलत मौलवियों के शाह पर अलग हो गए हैं, मैं उनको दावत इस्लाह दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कि जो लोग उनकी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, मेरी निगाह में मुजरिम नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, वो तो अजान नमाज समझ के बेचारे उनके पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो लोग भटक रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनको सही बात बता दी। बेशक ये 3 लोग हैं, ये 3 असल हैं, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नदवी, अशरफ थानवी, ये तीनों। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप में जितने भी फर्द हैं, जब आप मुरीद होना चाहते हैं तो किससे मुरीद होते हैं? हम मसलक से होते हैं ना। बेशक बेशक जैसे आप सुन्नी हैं तो सुन्नी से मुरीद होंगे, बेशक बेशक, सुभान मैं अल्लाह, मसलक से होंगे। अल्लाहु अकबर। अब ये अशरफ अली थानवी किससे मुरीद है मालूम आपको? इनके पीर साहब का नाम क्या है? कासिम नदवी के पीर साहब का नाम क्या है? रशीद अहमद गंगोही के पीर साहब का नाम क्या है? हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह। ये अहले सुन्नत वल जमात जन्नती मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ये कौन है? सुन्नी। हाँ हाँ, क्या बात है, हक है। अब कहेंगे कि अगर वो कहते हैं कि सुन्नी नहीं, हो सकता है कि अपने आप में, यानी मैं जहन्नम में तो जाऊं, मेरा पीर क्यों बचे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर ये उनका हो तो खैर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बचा लेगा, इसलिए उनका अकीदा दुरुस्त था। जी जी बेशक उनका बेशक अकीदा दुरुस्त था। वो रिसाले इमदादिया में तकरीबन आपने 20 रिसाले को एक जगह जमा किया। उसमें एक रिसाला है हफ्त मसला। क्या है? यानी 7 मसलों पर आपने खास रोशनी डाली है। उन 7 मसलों में क्या है? मिलादुल नबी का जिक्र। वाह बेशक बेशक सुभान मिलाद कौन मनाता है? सुन्नी। सुन्नी। आप फरमाते हैं कि मिलाद जायज है, बल्कि मैं मिलाद हर साल मनाता हूँ और उसमें लुत्फ पाता हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान उसमें लुत्फ पाता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मुरीद एक पीर खड़ा हो जाए, एक मुरीद एक पीर खड़ा हो जाए और आपको कोई कहे कि मैं मुरीद हूँ, ये मेरे पीर हैं, मैं कहूँ मैं मुरीद हूँ और ये मेरे पीर हैं, आप दोनों में से जिसको चुनना हो चुन ले। तो जो अक्लमंद होगा पीर को चुनेगा, कि अगर पीर ले लेंगे तो मुरीद भी आ जाएगा। है अब ये तीनों के पीर कौन हैं? हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह। मिलाद को जायज, मिलाद को क्या कह रहे हैं? जायज। जायज। हमारे यहाँ भी मिलाद में जायज, तो हमारे यहाँ भी जायज, हाजी इमदादुल्लाह के भी यहाँ जायज। जब यहाँ दोनों जायज तो अब बीच में हो गया नाजायज, तो नाजायज को हटा दो, जायज को रख लो। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तो बात सुनी है। बात है। इनका अशरफ थानवी, गंगोही और इनके यहाँ जो रशीद अहमद जो है, ये कासिम नदवी के पीर कौन? इमदादुल्लाह। वो कहते हैं मिलाद की महफिल जायज, मैं मनाता हूँ, लुत्फ पाता हूँ, तो वहाँ जायज, हमारे अभी जायज। तो अब बीच में जो नाजायज वाले हैं, तो दोनों तरफ जायज है, तो निकाला किसको जाएगा? नाजायज को। नाजायज निकाल दो, यहाँ से वहां तक जायज हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अली 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 अली। अब आप खुद समझिए कि आपको जायज रखना है या नाजायज? जायज। तो अब जब नाजायज निकल जाएगा तो हाल क्या होगा? हाल क्या होगा? आपके दादा, परदादा, लकड़दादा सब जायज, यहाँ तक के आप चले जाएं, आपके परदादा, लकड़दादा जायज, मुफ्ती आजम जायज, हज़रत आला हज़रत जायज, गौस ख्वाजा जायज, सहाबा जायज, नबी तक, यहाँ तक सिलसिला मेरा जायज। तो हमारी जायज को खराब कौन कर रहा है?
کرنے والے کو نکال دو، یہاں سے وہاں تک صحیح راستہ ہو جائے. سبحان اللہ بے شک سبحان دوسری اللہ. بات، اب قیام ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں شرک. اللہ 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 یعنی کھڑا ہونا ان کے یہاں شرک ہے. یہ لوگ بیٹھ کے چلتے ہیں. کیا بات ہے. ایک آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، یہ لوگ پہلے بیٹھتے ہیں تب کہتے ہیں السلام علیکم. کھڑے کھڑے سلام کرتے ہیں. ارے تم ایک آدمی کو سلام کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، نبی کو سلام کھڑے ہو کے سلام کرنے میں ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چرسی جواری شرابی جو بھی آ رہا ہے کھڑے ہو کے سلام، اور اللہ کے محبوب کو کھڑے ہو کے سلام کر دیا تو ناجائز. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے. ہم نبی کو بیٹھ کر بھی سلام کرتے ہیں، نبی کو کھڑے ہو کر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑے ہو کر سلام. تو سلام ہاں ہو سکتا ہے کہ سوچتے ہوں گے نبی تو یہاں سامنے ہے نہیں، سلام کیسے کرتے ہیں؟ نبی تو یہاں ہے نہیں، سلام کیسے کرتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عزت نے انسان کو کسی نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. کہ انسان کی زندگی کا چلنا اگر شریعت کے مطابق چل رہا ہے تو عبادت، سو رہا ہے تو عبادت، کھڑا ہے تو عبادت، بیٹھ رہا ہے تو عبادت، ہر جگہ عبادت. تو عبادت جو ہر جگہ موجود ہے تو اب نماز بھی اہم العبادات. اب نماز میں جب بیٹھے تو السلام علیکم یا ایھا النبی، سبحان اللہ بے شک سبحان اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. اور مسلمان انسان بنایا گیا ہے کہ ہر وقت عبادت کرے. تو جب نماز میں عبادت، تو عبادت میں اہم العبادات نماز، اس میں نبی حاضر. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو جب نماز میں نبی سب پر سلام ہو جائے تو انسان کو تو اللہ نے ہر جگہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم عبادت میں رہتے ہیں، اسے کھڑے ہو کر بھی یا نبی، واہ واہ سبحان یا اللہ نبی، بے شک. محفل میں بھی یا نبی. تو میری عبادت یہ ہے کہ نماز اہم العبادات، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق میری پوری زندگی عبادت. اس لیے ہر جگہ یا نبی، ان کے نماز کے بعد پوری زندگی خراجت. عبادت نماز کے بعد ان کی عبادت ہوتی ہی نہیں، ہر جگہ جوا بازی سٹا بازی. تو وہ سوچتے ہیں کہ جب عبادت نہیں تو نبی کو مانے کیسے، نبی پر سلام کیسے بھیجیں؟ تو نبی پر سلام وہ بھیجے گا جسے یہ معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جب نماز میں نبی پر سلام اللہ نے بھیجوا دیا تب ہر جگہ نبی پر سلام جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑے ہو کر سلام کیا. تو اب کھڑے ہو کر کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ نے منع نہیں کیا تم کیوں منع کر رہے ہو؟ بے شک جب اللہ نے منع نہیں کیا تو تم منع کیوں کر رہے ہو؟ معلوم ہو گیا غلط. دوسری بات، اب پیر صاحب کی بات آئی. تھانی صاحب نے منع کر دیا، ناقی صاحب نے منع کر دیا، گنگوہی نے منع کر دیا. اب ان کے پیر آ جائیے. امداد اللہ مکی کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں ایک رسالے میں، اسی رسالہ میں وہ رسالہ میں اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. کیا کیفیت بیان کر رہے ہیں؟ کہ ہم کھڑے ہو کر اپنے مریدوں کے ساتھ سلام پڑھ رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ ذہن میں بات اتر رہی ہے. بے شک بے شک. کھڑے ہو کر میں نبی پر سلام پڑھ رہا تھا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، میں پڑھ رہا تھا. پڑھتے 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 مجھ پر کچھ کیفیت طاری ہو گئی، مجھ پر کیفیت طاری ہو گئی. یہاں تک کہ سلام ختم ہو گیا، سب بیٹھ گئے. ختم ہو گیا سلام اور بیٹھ گئے، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں رہی اور میں کھڑا ہی رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے مطلب فرماتے ہیں کہ سب سلام پڑھ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی کہ سب بیٹھ گئے ہیں، میں کھڑا ہی رہا. بہت دیر کے بعد مجھے یہ خبر ہوئی کہ سب بیٹھ گئے ہیں. بہت دیر کے بعد جب مجھے خبر ہوئی سب بیٹھ گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ سب بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا. تو پیر تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب بیٹھے ہو پھر بھی کھڑے ہو کے میں سلام پڑھ رہا ہوں. یہ سب کھڑے ہیں، یہ بیٹھ کر سلام پڑھتے ہیں. پیر کے خلاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جب تم اپنے مقتدی پیشوا کے پیر کے خلاف ہو گئے تو بتاؤ تمہارا مذہب کہاں گیا؟ تمہارا مذہب کہاں گیا؟ اس لیے نوجوانوں جو راستے بھٹک رہے ہیں، یہ مولوی ملا، یہ زکریا احمد نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اے لوگوں
جو قائم کیا ہے رشید احمد گنگوہی نے دین کو، اس کو مانو۔ مانا یہ ہوا کہ رشید احمد گنگوہی نے دین قائم کیا ہے۔ زکریا کہتے ہیں کہ اس کو مانو۔ الحمدللہ ہم رشید احمد گنگوہی کے قائم کو نہیں مانتے ہیں، ہم نبی کے قائم کیے ہوئے دین کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین امام علی مقام کے بچائے ہوئے دین کو مانتے ہیں۔ اور دیکھیے حاجی امداد اللہ صاحب کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھ رہے ہیں، میلاد کی محفل بھی قائم کر رہے ہیں، اور اتنی رغبت سے سلام پڑھ رہے ہیں کہ سب بیٹھ گئے، آپ کھڑے رہے۔ اب بتائیے جو منع کرے تو وہاں رشید امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ جائز، تبھی تو پڑھا، اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو جائز، یہاں بھی جائز وہاں بھی جائز، بیچ میں ناجائز کو نکال دو۔ جو کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھے وہ ناجائز، اس کو نکال دو، یہاں سے وہاں تک جائز ہی جائز رہے گا۔ اب دیکھیں یا رسول یا نبی سلام علیکہ، حاجی عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی نعتیں لکھی ہیں، ایک تو 35 اشعار کے ہیں، ایک 15 اشعار کے ہیں۔ جو 15 اشعار کی نعتیں لکھی ہیں اس کا آپ نے لطیف و قافل ڈالا ہے، یا رسول ڈالا ہے، کیا ڈالا ہے؟ یا رسول۔ اور چونکہ بہت لمبی نعت ہے، مقصد میں آپ نے کیا لکھا معلوم؟ وہ آستانہ آپ کا، میرا آقا سے التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ آستانہ آپ کا اور امداد کی جگہ۔ یہ چونے کو منع کرتے ہیں نا، یہ چونے کو منع کرتے ہیں، اور یہ تھانوی اور گنگوہی کے پیر صاحب بولتے ہیں یا رسول اللہ وہ آستانہ آپ کا اور امداد کی جگہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔ تو ہندوستان میں پاکستان میں رہ کے کہتے ہیں یا رسول اس کے علاوہ مجھے کچھ درکار نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کا آستانہ ہو میری جبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سنی ان کے سبحان ہم اللہ چومنا نہ جائے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں جبی رکھ دوں، جبی رکھ دوں آپ کا آستانہ، وہ آستانہ آپ کا، امداد کی جبی، اس کے علاوہ سوا کچھ نہیں درکار یا رسول۔ یا رسول بھی کہا، یا رسول بھی کہا، اور پھر اس کے بعد چومنے کی طرف اشارہ بھی کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی بتا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ تھے سنی۔ حضرات محترم میں بتاتا ہوں کہ کوئی خلفشار نہیں تھا، کوئی بھی شخص آپ نہیں دکھا سکتے ہیں غوث اعظم کے زمانے میں، غریب نواز کے زمانے میں، مخدوم ماہری کے زمانے میں کوئی ایسا فرد ہو جو کہتے تھے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں تھا۔ یہ سب ابھی کی پیداوار ہے۔ آپ پرانے لوگوں کو مانیں گے یا نئے لوگوں کو مانیں گے؟ پرانے پرانے سن لیجیے، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جو جدید چیزیں آ رہی ہیں اسے قبول کیجیے، اور عقیدے کے اعتبار سے جتنی پرانی چیز ہوگی اتنا مضبوط ہوگی۔ عقیدے کے اعتبار سے نئے کو مت مانیے، پیچھے آئیے، اور دنیا کے اعتبار سے آگے جائیے، دنیا کے اعتبار سے آگے جائیے، عقیدے کے اعتبار سے پیچھے آئیے۔ جب عقیدہ دیکھنا ہو، عقیدے کو مضبوط کرنا ہو تو دیکھیے غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا، غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا، علیہ کرنی کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا، آپ کا ایمان مکمل ہے۔ سبحان اللہ پیچھے سبحان جائیں، اللہ دنیا کے اعتبار سے آگے دیکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے دنیا میں آپ اتنا آگے بڑھتے ہیں، وہی بات پیچھے والی رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ احمق قسم کے لوگ جو ان کی باتیں جو ہے ایک تحمق محض جہالت فاحشہ پر مبنی ہوتی ہے، ایسے لوگ کیا کہتے ہیں ارے آپ زمانہ ایسا آ گیا، آگے بڑھو، تم لوگ پیچھے بات لے کے چلتے ہو۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ ایسے لوگوں کو جواب دیں اور یاد رکھیں ہم نے دنیا کی جو بھی چیزیں مانی ہیں اس لیے مانی ہیں کہ پہلے سے اچھی آئی ہیں، پہلے سے اچھی آئی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے گرمی لگتی تھی، ہاتھ سے پنکھا چلتے تھے، دنیا نے یہ فین دے دیا، ہم نے لے لیا، اسے اس سے اچھی ہے۔ یہ فین آیا، فین آنے کے بعد پھر کولر نے، دنیا نے کولر ایجاد کیا، دیکھا اس سے اچھی ہے، اس کو بھی لے لیا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اچھی ہے، اس سے اچھی اس کو لے لیا۔ کولر کے بعد دنیا نے اے سی پیش کیا، میں نے اے سی کو لے لیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ اس سے اچھی وہ تھی، اس سے اچھی وہ تھی، اس سے اچھی وہ تھی، تو اچھی تھی اس لیے لے لیا۔ اب تم ہو تو پیچھے والے چھوڑنے کو، تو پیچھے والے سے اچھا لاؤ گے تب تو نہ صحابہ سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے، نہ میرے نبی سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے، نہ حضرت
اچھے تھے لیکن پیچھے والے کو چھوڑے کیسے؟ ان سے اچھا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تکبیر، نعرہ رسالہ، ذکر شہید کربلا حضرت علامہ مولانا سید امجد عثمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اس میں بھی آگے بڑھیں گے، کوئی کہے کہ ہم اس میں بھی آگے بڑھیں گے، تو بھائی ہم تو پیچھے چلے گئے. دیکھا کہ ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز، تو میں نے دیکھا پیچھے سب سے بڑے راجہ ہند کے خواجہ معین چشتی میں نے پکڑ لیا. یہ سب سے اچھے، اب ان سے اچھا کوئی نہیں، ہم نہیں پکڑیں گے. ایک نے کہا نہیں اس میں بھی آگے بڑھو، تو میں کہتا ہوں منموہن کا ہاتھ پکڑ لو، مودی کا دامن تھام لو، کہیں آپ ہی میرے عقیدہ ہیں. ارے آگے جاؤ گے تو یہی لوگ ملیں گے نا، آگے جاؤ گے تو یہی لوگ ملیں گے نا. پیچھے جاؤ گے تو غریب نواز ملیں گے، آگے جاؤ گے تو یہ سب نیتا لوگ ملیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، کیا بات ہے. نہ ادھر ملا نہ ادھر ملا. اس لیے عقیدے کے اعتبار سے پیچھے، دنیا کے اعتبار سے، فیسلٹی کے اعتبار سے آگے. پہلے ہم گھوڑا گاڑی پہ چلتے تھے، بعد میں سائیکل آئی، سائیکل کو قبول کیا، موٹر سائیکل کو قبول کیا، کار آئی، کار کو میں نے قبول کیا، کار کے بعد ریل آئی، ریل کو میں نے قبول کیا، جہاز آئے، جہاز کو میں نے قبول کیا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس سے اچھی ہے، اس سے اچھی ہے. لیکن میرے اولیاء سے، صحابہ سے، انبیاء سے کوئی اچھا آ ہی نہیں سکتا. ہم چھوڑے کیسے؟ اس لیے ہم انہیں پکڑے رہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں پکڑے رہتے ہیں. تو حضرات محترم آپ کے ذہن و فکر میں جو باتیں آ رہی ہیں عقیدے کے اعتبار سے، جو لوگ کہتے ہیں نیا ہے، یہ نیا پکڑو، ابھی آج ہم اسلام لے کر آئے، یہ اسلام سچ ہے. اگر کوئی آپ سے کہے یہ اسلام جو ہم پیش کریں یہ سچ ہے، تو اس سے سوال کیجیے آپ کے دادا اور نانا کو صحیح اسلام کیوں نہیں پہنچا؟ اور جب وہ صحیح اسلام پر نہیں تھے تو پہلے یہ بتاؤ کہ ہیں وہ کہاں؟ جہنم کے وادی میں ہیں یا جہنم کے وادی، جنت کے وادی میں ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے باپ دادا اہل و عیال جو پیچھے جتنے گزر چکے ہیں سب کا ایمان و عقیدہ اہل سنت و جماعت پر تھا. سبحان اللہ. نبی کی شفاعت انہیں جنت ملے گی، بے شک بے شک. جنت ملے گی. اب ان سے پوچھئے نہیں میرے بابا تو فاتحہ کرتے تھے، یعنی صحیح نہیں تھے، دادی فاتحہ کرتے تھے، صحیح نہیں تھے. اب ان کے مطابق کیا ہوا؟ یہ اپنے آپ کو بچا کے سب کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. جو ماں باپ کو جہنم میں ڈالے بتائیے اس سے بڑا حرام خور کون ہوگا؟ اللہ بے شک کیا بات ہے. واہ جو ماں باپ کو، دادا دادی کو جہنم میں ڈالے کہ وہ فاتحہ کرتے تھے، وہ سلام پڑھ، اسی لیے کہ کسی کا بھی باپ دادا نانا پردادا پرنانا ایسا نہیں ہوگا جو فاتحہ نہ کراتا ہو. اس لیے کہ دیوبندیت تھی ہی نہیں، بد مذہبت تھی ہی نہیں، یہ کوئی واقعہ ہی نہیں تھا کہ کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھو. یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نبی کے بارے میں کوئی ایسا کہے گا، فاتحہ کے بارے میں کوئی ایسا کہے گا، پہلے تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ قیامت، قرب قیامت کی نشانی ہے. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی بات کریں گے اور ایمان سے خالی ہوں گے. بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 1024 کی یہ حدیث ہے. یہ زمانہ ایسا آج لوگوں کو دیکھیے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صحابہ شاہ فرمایا یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے ہیچ سمجھو گے. لیکن ان کا ایمان اس طریقے سے نکل گیا ہوگا جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے نکل جاتا ہے. حضرات محترم صورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر خاص توجہ دیں اور دھیان دیں کہ اصل ہے کیا. حق کو سمجھیں، باطل کو سمجھیں، باطل کس طرف جا رہے ہیں، حق کس طرف جا رہے ہیں. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، فاتحہ، درود و سلام، نیاز، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، میلاد کی محفلیں قائم کرنا، بزرگوں کی بارگاہ میں جانا، یہ تمام عقیدے ہمارے بزرگ سلف صالحین سے چلی آ رہی ہیں. بے شک بے شک. بیچ میں یہ صرف ناجائز لوگ جو آ گئے ہیں، یہ ناجائزوں نے منع کیا ہے. میں بتاتا ہوں، جانتے ہیں غریب نواز کو ہم مانتے ہیں نا، بے شک بے شک. غریب نواز کوئی اختلاف نہیں نہ ہے. غریب نواز جب چلے ہیں تو حضرت داتا ہجوری رحمۃ اللہ کے ہاں 51 دن آپ رہے ہیں. آپ نے بڑے مختلف روایت دین کے آپ نے وہاں چیلا کیا ہے. اب بتائیے غریب نواز جو ہند کے راجا ہیں، وہ داتا ہجوری پاکستان میں لاہور میں آپ کے مزار شریف ہے، آپ وہاں چیلا کسا ہے اور آپ وہاں آپ کے مزار مقدس پر 51 دن تقریباً آپ رہے ہیں.
اب بتائیے غریب نواز جب مزار شریف پر داتا حضوری کے رہ رہے ہیں تو کیا بغیر ناجائز طریقے سے رہے؟ تو 800 سال پہلے جو چیز جائز ناجائز جائز تھی آج تمہارے یہاں ناجائز ہو رہی ہے؟ تو پرانی بات مانیں گے، غریب نواز کی بات مانیں گے یا آج کے ملا کی بات مانیں گے؟ تو غریب نواز نے خود حاضری دے کے بتا دیا کہ حاضری دینا چاہیے۔ اے ہند والوں، اے ہندوستان والوں، تمہارا راجہ ولی کی بارگاہ میں حاضری دے کر آ رہا ہے۔ تو جب راجہ حاضری دے کر آ رہا ہے تو پرجا کیوں نہیں حاضری دے؟ جب بادشاہ حاضری دے کر آ رہا ہے تو رعایا کیوں حاضری نہ دے؟ بس میں نے دیکھ لیا کہ جب میرا خواجہ حاضری دینے والا ہے تو ہم بھی حاضری دینے والے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اب جو خواجہ کو نہ مانے ہم اسے نہ مانے، مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی ایک فارمولہ دھیان میں رکھیے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو آپ پیچھے ملائیے کہ غریب نواز کرتے تھے کہ نہیں نہ کرتے تھے، غوث اعظم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، سب جگہ پائیے، دیکھیے سب جگہ جائز 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 ہے۔ اس میں دیکھیے کہ بیچ میں ناجائز کیا ہے، جو ناجائز ہے اس کو نکال دیجیے، مسئلہ ہے۔ بے شک یہ سارے فاتحہ خوانی، صلاۃ و سلام، قیام، میلاد کی محفل، لنگر، سبیلے، یہ سارے طریقے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انداز سے شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ ہر جگہ ناجائز تھا، بیچ میں جو لوگ ناجائز کر رہے ہیں ان کو کنارے کر دیجئے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ضروری اعلان کے اعلان فرمانے کہ تحفظ شریعت اسلامیہ کے متعلق کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے متعلق ایک پرچہ آیا ہے جس میں ہم تمام حضرات کو اس میں دستخط کرنا ہے، اور دستخط اس لیے کرنا ہے کہ اس میں اس کا جو مضمون ہے مختصر مضمون یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جو نبی کی شریعت ہے وہی حق ہے۔ صاف لفظوں میں اتنا جان لیجیے، کئی لکھے ہوئے ہیں، بس ہم تمام کو اس لیے سگنیچر کرنا ہے اور حکومت کو یہ باور کرانا ہے کہ کسی حال میں بھی قانون شریعت کے اندر کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو اسلام نے قانون پاس کیا ہے یہی قانون حق ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی قانون ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قانون ہے وہی حق ہے، تو ہم تمام حضرات اس پر دستخط کریں گے تاکہ حکومت کو بتا سکیں کہ ہم تمہاری قانون کو نہیں بلکہ نبی کے قانون کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کربلا کے جانی ساروں کو سلام، کربلا کے جانی ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام،
حسن کا
سلام علیکہ نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انزل المقد المقرب عندك يوم القیامة یا اللہ یا حد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وهاب یا ذطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان نفعنی منك بنفحة خیر تغنینی بعمل سبحانه یا حمید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعلا لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت بالذكر والنصر ما نصرت الرسل انك على كل شيء قدير الحمد لله الذي حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز وجلاله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داعي اللهم اعفو عفوك في الدنيا والاخره رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا قديم الاحسان يا دائم الخير يا كثير المعروف یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا خالق کائنات ہم تمام کے حاضری کو قبول فرما ہم تمام کے آنے کو قبول فرما ہم تمام کے قیام کو قبول فرما ہم تمام کے سننے و سنانے کو قبول فرما ہم تمام کو تسبیحات پڑھنے کو قبول فرما ذکر و اذکار کرنے کو قبول فرما صلاۃ و سلام و قیام کو قبول فرما سبحان اللہ و ماشاء اللہ جن لوگوں نے کہا ہے نعرے تکبیر کی جاسدائیں دی ہیں یا اللہ یہ تمام کو بارگاہ میں قبول فرما یا رحمان درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا اسے بھی قبول فرما یا رحمان شیرینی کا اہتمام کیا گیا پانی کا اہتمام کیا گیا اس کے انتظام میں اہتمام میں انصرام میں کوئی خامیاں کوتاہیاں اس کے بنانے میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہوں یا رحمان جن قدیم و خبیر سمیع و بصیر ہے اسماء حسنہ کے صدقے تو خیر میں ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما اپنے بارگاہ میں قبول کا درجہ عطا فرما یا رحمان اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ عقیدت میں ہم غلاموں کی طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کے شایان شان کے مطابق ان کی بارگاہ عقیدت میں غلاموں کی طرف سے اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرما لے اپنے حبیب کے آل اولاد ازواج مطہرات اہل بیت اطہار بالخصوص حسنین کریمین اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ عقیدت میں نذر سے قبول فرما نبیین صدیقین شہداء صالحین خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین تابعین تبع تابعین کی بارگاہ عقیدت میں نذر سے قبول فرما غوث العظم پیران پیر دستگیر خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز علیہ رحمتوں کی بارگاہ میں عقیدت نذر قبول فرما آپ کے آل اولاد ازواج والدین کریمین اساتذہ کرام پیر و مرشد مریدین متقین متبصرین کی بارگاہ عقیدت نذر قبول فرما پوری دنیا میں جتنے بھی غوث ابدال قطب مقبول مظلوم قلندر بزرگان دین مولی کاملین تمام کی بارگاہ عقیدت قبول فرما یا اللہ تمام محبوبین کے صدقے تو فعل میں اپنے محبوب کی پوری امت کا ثواب عطا فرما خصوص جو لوگ یہاں حاضر ہیں اور سن رہے ہیں ان تمام کی بارگاہ عقیدت نذر قبول فرما یا رحمان ان کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنا دے یا رحمان رحیم ہم تمام کو دین دنیا میں عفو و عافیت عطا فرما جو دنیا میں رخصت ہو گئے یا رحمان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور جو باحیات ہیں ان کا ایمان کا خاتمہ عطا فرما خاتمہ بالخیر عطا فرما دین و دنیا میں عفو و عافیت عطا فرما آفات و بلیات سے حفاظت عطا فرما اس بزم کے انعقاد میں اہتمام میں انتظام میں درام دل میں سخن ہے جس طریقے سے جن لوگوں نے حصہ لیا یا رحمان کلیم و خبیر سمیع و بصیر تو خوب جانتا ہے تو تمام بندوں کے دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے
جس نے جس محبت کے ساتھ اس بزم کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، یا رحمان رحیم ان تمام محبت کرنے والوں سے تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم تمام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، رب کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج بچا لے اور ہم تمام کو اتنا عطا فرما کہ زمانے سے شکوہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ یا رحمان رحیم ہم تمام کے دامن مراد کو پور فرما دے، ہماری نیک تمنائیں، نیک مرادیں، نیک دعاؤں کو قبول فرما، اس کے کشادگی، زیادتی، بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو متی و فرمانبردار بنا دے۔ یا رحمان جو علم سے وابستہ ہیں ان کے علم میں کامیابی، کامرانی عطا فرما، اور ان کے علم کو علم نافع بنا، اور ان کے علم کو یا رحمان رحیم دین و دنیا میں کامرانی اور کامیابی کا سبب بنا۔ یا رحمان جو ہماری اسلامی بہنیں ابھی تک رشتہ ازدواج سے منسلک نہ ہو سکی ہیں انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں کی شادی کے اسباب مہیا نہ ہو سکے انہیں آسان سے آسان تر اسباب کو مہیا فرما دے۔ یا رحمان انہیں رشتہ ازدواج سے منسلک فرما دے۔ جو ہماری بہنیں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو چکی ہیں ان کے گھر میں خوشی و سکون کی زندگی عطا فرما دے۔ ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبت عطا فرما، اور جو مرد ہیں ان مرد کے لیے دعا رب کریم ان کے لیے ان کے بیوی کے دل محبت عطا فرما۔ تمام شوہر و مرد میں اتفاق اتحاد عطا فرما، خوشی و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا رحمان رحیم ان کے گھر کو جنت کے جھلک بنا دے۔ یا رحمان رحیم تمام کے ایمان کو خاتمہ عطا فرما، ہم تمام کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب عطا فرما، غوث الاعظم پیران پیر کی شفاعت نصیب عطا فرما، حسنین کریمین کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ یا رحمان رحیم تمام کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، تمام محبوبین کی محبت عطا فرما، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو، آل اور اولاد کو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یا رحمان انہیں اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما۔ یا رحمان انہیں اسی طریقے سے بزم حسین منانے کی توفیق رفیق عطا فرما، اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کو گامزن فرما دے، اہل سنت جماعت کے مسلک پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ یا رحمان رحیم ہم تمام کی جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج فرما دے، ہم تمام کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ یا رحمان ہم تمام کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، ہم تمام کے جان مال آل اولاد مکان دکان کی حفاظت عطا فرما۔ یا رحمان رحیم آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت عطا فرما، زمینی آفات و بلیات سے حفاظت عطا فرما۔ غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد ہے، قبل ایدی مدد ہے، کعبہ ایمہ مدد ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمہ کنم خاتمہ، رتا و تبر قنی والقبول منو دست و دامان آل رسول، دنیا خلافت سے بچانا مولا، اقبا میں کوئی رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان کے ساتھ اس وقت اٹھانا مولا۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله